اچھا یہ حرکت پاکستانی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے. یہ حج پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کرائے جو پاکستان سے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ کوئی چھلانگے مار کے پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے. کہ یار تو حج پہ گیا ہے، بکواس کرنے گیا ہے وہاں پہ؟ تیرا کھیل کا میدان ہے، تیرا ایکٹنگ کا میدان ہے، کیا ہے وہ؟ مقدس میدان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں واقعہ سناتا ہوں. اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، ان کی اصلاح کی گئی، لیکن پاکستانی مولوی یہ چیزیں بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ وہ فرقہ تو بتائیں پہلے، ادھر سے فرصت ملے تو دین کی بات بتائیں. انہوں نے تو فتنے کی بات بتانی ہے کہ وہ کافر، وہ بدعتی، وہ مشرک، وہ مار دو، اس کا خون حلال ہو، اس کا مال حلال. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی رہ گیا پاکستانی مسلمانوں میں. اور شام کو کھڑے ہوتے ہیں یا اللہ رحم کر دے. یہ مذاق بنایا ہوا خدا کو اسی لیے اللہ ناراض ہے. کسی قوم پر اللہ اتنا ناراض نہیں ہوگا جتنا پاکستانیوں پر ناراض ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہو. کیونکہ اعمالکم اموالکم، جس طرح کی حرکتیں کرو گے ویسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے. وہ کاٹ رہے ہو نا. تمہیں جو اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو زبردستی نکال دیتے ہو، جو تمہیں بھکاری بناتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، غور سے سننا، یہ حج اللہ سب کو لے جائے، جو نہیں گئے ان کو بھی لے جائے، موقع ملنا ہے. لیکن یہ جو حج کا میدان ہوتا ہے نا، حج کا پورے مناسک حج، یہ تیری بدماشی کا مقام نہیں ہے، تیری شوخے پن کا میدان نہیں ہے، تیری عاجزی کا میدان ہے. تیری انکساری وہاں کے اکاؤنٹ ہونی ہے، تیری اچھل کود اکاؤنٹ نہیں ہونی. وہاں پہ تیری للہیت، عاجزی، انکساری، آنسو کو دیکھا جانا ہے. وہاں ایک بابا جی جو ہے نا وہ اچھل رہے ہوں، اس دفعہ ایک اور بابا جی نکل آئے، کالی داڑھی والے تھے. وہ جناب ادھم مچائی ہوئی ہے. وہ ایک شیخ العرب نے، عربی کے ایک شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. کہہ رہا ہے میں ایک آجی نا شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے. وہ عربی میں خطاب تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ ایک کہہ رہا ہے اچھل کے نا شیطان کو، بڑے بڑے، ایک نے جوتا اٹھایا مار دیا. میں نے کہا اے شیطان یہ کیا ہے؟ شیطان تو ہے، تو طریقہ ہوتا ہے. تو کہتا جب میں نے اس کی حرکتیں دیکھی نا، انت پاکستانی. میں نے کہا کہ تو پاکستانی ہے؟ کہتا نا. کہتا میں ہاں پاکستانی ہوں. کہتا میں خاموش ہو گیا. میں نے پھر اس کو سمجھایا ایسے نہیں کرو، یہ چھوٹا سا پتھر اٹھاؤ مار دو بس. تو کہتا ہے انت اخو شیطان. شیخ عربی میں تقریر کر رہا ہے، درس دے رہا ہے مدینے میں، مکہ میں، حرم میں. کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے پلٹ کر کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں. پاکستانی اس شیخ کو کہتا ہے، عالم دین جو ایک محدث ہے، جو کتابوں کا، اور جس کی کتابیں میں نے بھی پڑھی، میری لائبریری میں بھی موجود ہیں. شیخ عرب کے جتنے بھی شیخ ہیں بڑے پائے کے عالم ہیں، اہل زبان ہیں. جو سمجھنے میں ہمیں 1 سال لگتا ہے وہ 1 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں، بلکہ پڑھ کے جو سمجھے ہوئے ہیں. وہ شیخ کو کہتا ہے پاکستانی کہ میں تجھے جانتا ہوں. شیخ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ شاید اس نے ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، مجھے جانتا ہے اس لیے. بڑی مذاقیہ بات ہے پاکستانیوں کی چلاکیوں کی. چلاک ہے نا، شوخے، ہر کام میں شوخے. اس نے، شیخ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ مجھے جانتا ہوگا، مجھے ٹی وی میں کہیں دیکھا ہوگا، کہیں سوشل میڈیا پہ جو بھی ہے. تو پھر میں نے پوچھا جان بوجھ کر اسے کہ میں کون ہوں، بھی تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے پلٹ کے پاکستانی ہے کہتا. میں نے پہلے اسے تصدیق کی. کہتا انت اخو شیطان، تو شیطان کا بھائی ہے. انا للہ. یہ پاکستانی حج کرنے گئے ہوئے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ سوار تھے، مجھے بلایا اور کیا فرمایا؟ ہاتھ القت لی، ہاتھ القت لی، میرے لیے کنکریاں لاؤ. سواری پہ بیٹھے بیٹھے کہا میرے لیے کنکریاں لاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا زاد ہیں، کہتے ہیں کہ میں چنے کے دانے سے کچھ زائد اتنے وزن کی کنکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. او یارو، سعودی عرب میں جا کر وہاں کے مشائخ کو تو نہیں کہو شیطان کا بھائی. تیرا حج ہو گیا؟ سوچو ذرا کہ جس نے وہاں پہ جو مربی ہے، جس کو مربی کہتے ہیں، جو حج کرواتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ تفویض کیا ہے، کسی کی کیا اللہ نہ چاہے تو کوئی امام کعبہ لگ سکتا ہے؟
کوئی مدینے کا امام لگ سکتا ہے؟ کوئی عرفات میں خطبہ دے سکتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ اس کو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ایک لمحے میں موت دے دے گا، اگر حکومت چاہے گی بھی، اور ایسا ہوا ہے۔ جب اس نے کہا نا انت اخو شیطان، کہہ رہا میں پھر ہنس پڑا، میں کیا کہتا اس کو کہ میں شیطان کا بھائی ہوں اور میں ان کو حج کروانے آیا ہوں۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے اوپر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بامثال ہؤلاء، اس طرح کر کے فرمایا چنے کے دانے کے برابر اس طرح کی کنکریاں لو، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ایاکم والغلو فی الدین، دین کے کاموں میں بدماشی نہیں چلتی۔ ایاکم والغلو فی الدین، دین کے کاموں میں اپنی سوچ نہیں چلتی، غلوب نہیں چلتا، مبالغہ آرائی نہیں چلتی کہ نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ چنے کے دانے کے برابر کنکر مارو، تم 2.5 من کا پتھر اٹھا لو، 1.5 کلو کا پتھر اٹھا لو، وہ آپ کا تجاوز ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے ایک بادیہ سے آدمی آتا ہے، دیہات سے، کہتا ہے یا رسول اللہ وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار ہر وضو کا عضو دھویا اور کہا یہ ہے وضو، اور اگر اس پہ زیادہ کرو گے تعدی ہے، ظلم ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فقد اساء و تعدى و ظلم، 3 باتیں فرمائی کہ وضو کے اعضاء کو 3 بار سے زائد دھونا برائی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ ایاکم والغلو، دین کے کاموں میں بدماشی نہیں، کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے 3 بار دھونا ہے تو تم لگے رہو مانجنے پہ، ہے نا وہمی لوگ ہوتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پہ چنے کے دانے سے بڑا پتھر مارنا بھی ظلم ہے، زیادتی ہے اور برائی ہے، اور ہمارے حاجی پاکستانی کر کے آتے ہیں۔ اچھا میں نے جب بھی دیکھا ہے یہ حرکت پاکستانیوں میں ہی دیکھی ہے، اسی خطے کے لوگوں میں، پتہ نہیں یہاں مولوی بتاتے نہیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو بھی حج پہ لے جائے، کنکر مارنے کی جگہ پہ جا کے حج ضائع نہیں کر دینا۔ اور جو بھی یہ معلوم ہے نا کہ اگر آپ نے بال بھی نکالا حج کے موقع پہ تو آپ کے اوپر جرمانہ ہے، ہدی لگ جاتی ہے، قربانی لگ جاتی ہے ایک جان۔ تو پتھر اچھل اچھل کر اتنے بڑے مارنا، جوتے اچھا پھر اتنے جاہل زمانہ ہے ہمارا اس علاقے کے لوگ، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، یہ کتنا زبردست آدمی ہے۔ وہ بھائی یہ زبردست نہیں، اس بیچارے کا 30 لاکھ برباد ہو گیا۔ وہ کتنے کا حج ہے؟ 12-15 لاکھ کا حج ہے، برباد ہو گیا۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر آپ نے وہاں پہ مکھی بھی مار دی۔ وہ مکھی سے تو شیطان کو مارنا اچھا تھا نا، لیکن اتنا ہی کرنا ہے، یاکم والغلوبہ، زیادہ نہیں کرنا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی لے جائے یار اپنی طرف سے حرکتیں نہیں کیا کرو، وہی کرو جو قرآن نے کہا ہے، جو نبی نے کہا ہے، یہی دین ہے۔ اگر 3 سے 4 بار آپ وضو کا عضو بھی دھوئیں گے وہ بھی ظلم ہے۔ 3 برائیاں گنائیں، برائی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ایک میری امانت